شان میں جو گستاخی کرے گا اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اس میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ہندوستان ایک دستوری ملک ہے، لیکن ہندوستان کی حکومت کو چاہیے کہ اس کو فوری گرفتار کرے، سخت سے سخت سزا دے، چاہے وہ رام چندر جی کے تعلق سے کوئی کچھ کہے، چاہے وہ سمجھیے کہ صاحب آپ کے کسی اور کے تعلق سے، سیتا کے تعلق سے کہے، یا کسی اور اوتار و بھگوان کے تعلق سے کہے، ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، نہ اسلام اس کی حمایت کرتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ کے تعلق سے کوئی کہے گا تو ہم تو قتل کریں گے۔ اگر حیدرآباد وہ بدبخت آئے یا پھر سمجھیے کہ کبھی کسی مقام پر اس بدبخت کا سامنا ہو تو مشتاق ملک کا یہ ایمان اور ایمانی فرض ہے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے۔ کوئی بھی مسلمان سمجھیے کہ قتل لازم و ملزوم ہے، جو شان مصطفیٰ میں سمجھے کہ گستاخی کرا ہے، اور مرتد کی سزا بھی قتل ہی ہے۔ جو حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اپناتا ہے اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اب ہم فوری سمجھیے کہ صاحب کوئی قتل کا فتویٰ بھی صادر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جمہوری اور دستوری ملک ہے اور ایک قانون کے تحت ملک چلتا ہے۔ تو جمہوریت نے ہم کو حق دیا ہے کہ ہم اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کریں۔ تو چنانچہ جمعے کو بعد نماز جمعہ 2:30 بجے یاقوت پورہ بڑے بازار سے دبیر پورہ دروازے تک ایک سمجھیے کہ احتجاجی ریلی نکلے گی۔ تمام مساجد میں جمعہ کے بعد ہم یاقوت پورہ بڑا بازار جمع ہوں گے اور وہاں سے ریلی نکلے گی۔ اس سلسلے میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے مطلع کر دیا ہے، کوئی پرمیشن ہم نے نہیں مانگا ہے، اس وجہ سے کہ اس احتجاج کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، دستوری حق ہے ہمارا۔ ہم نے پولیس سے کہا ہے کہ آپ انتظامات سمجھیے کہ کر دیجئے، اور ہمیں امید ہے کہ پولیس کوآپریٹ کرے گی، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پہ کوآپریٹ کرے گی، اور ہماری جو تنظیم کی انٹیلیجنس ہے یا ہمارا اپنا تنظیم کا جو بھی شعبہ ہے وہ چوکس اور چوکنا رہے گا۔ یہ پرامن سمجھیے کہ احتجاج رہے گا بڑے بازار یاقوت پورے سے دبیر پورہ دروازے تک۔ اور اس احتجاج میں تمام جماعتوں، تمام مسلکوں، تمام سمجھیے کہ اداروں، تمام انجمنوں اور تمام سمجھیے کہ اساتذہ، دینی مدارس کے اساتذہ ہوں یا اسکول کے اساتذہ ہوں، مسلمانوں کے ہر شعبے سے، چاہے وہ علماء کا شعبہ ہو، چاہے وہ مدارس دینیہ کا شعبہ ہو، چاہے وہ مشائقین ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ مہدوی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو یا پھر سمجھیے اہل حدیث ہو، ہر طبقے، ہر مسلک کے رسول ہیں، اور رسول سب کے لیے عظمت والے ہیں۔ یہ کوئی جماعت کا یا کوئی تحریک کا احتجاج نہیں ہے، یہ شان مصطفیٰ کہ سمجھیے کہ اعلان کا احتجاج ہے، اور شاتم رسول کی سزا کے تعلق سے احتجاج ہے۔ تو اس احتجاج میں سب کو شریک ہونا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے مرکزی حکومت سے کہ وہ RSS کی یہ جو پالیسی اور ریشہ دوانیاں ہیں، جو سمجھیے کہ صاحب اس بدبخت کو اور پھر اور ایک سامی کو جو حمایت دی جا رہی ہے، یہ سمجھیے کہ ملک کے دستور اور ملک کی جمہوریت کے لیے مناسب عمل نہیں ہے۔ ان دونوں کو گرفتار کرنا چاہیے، جو قرآن کے تعلق سے اور جو محمد رسول اللہ کے تعلق سے سمجھے کہتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ سپریم کورٹ نے 50,000 کی پینالٹی سمجھے کہ اس بدبخت کو سمجھے لگائی، اس کے بعد وہ پھر سمجھے پرائم منسٹر کو قرآن دیتا ہے، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے پاروں کو اور قرآن کی آیات کو نکال کر پرائم منسٹر کو دیتا ہے، پھر چھاپتا بھی ہے، قرآن کو پھاڑتا بھی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی آپ کے شان میں گستاخی کی کتاب کو آن لائن ڈالتا ہے، اور مارکیٹ میں وہ سمجھیے کہ ہندو مہاسبھا، آریہ سماج اور RSS کے اسٹالز پر وہ کتاب بھی بکتی ہے۔ تو یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے۔ حکومت کو فوری اس کتاب پر پابندی لگانی چاہیے، آن لائن اس کتاب کو ہٹانا چاہیے، اور پھر سمجھیے کہ اس بدبخت اور کمینے کو سمجھیے کہ گرفتار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ وہ سوامی کو جو سپورٹ کر رہا ہے اس کو بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا سمجھیے کہ مطالبہ ہے۔ جمعے کو تمام مسالک سے پھر میں ایک بار
گزارش کرتا ہوں، تمام سمجھیے کہ صاحب واک آف لائف کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جمعے کو بڑے بازار سے سمجھیے کہ دبیر پورہ دروازے تک آئیں. یہ رسول کی نوکری ہوگی، 1 گھنٹہ آپ رسول کی نوکری میں خرچ کریے، محمد رسول اللہ آپ کو دیکھیں گے اور ہمارا ہر قدم شفاعت کا باعث ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.